آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اور نیا رخ اور ایک نئی تبدیلی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اور بانی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک عدالتی فیصلہ ضرور سامنے آیا کہ سائفر کیس میں انہیں ضمانت دی جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلے کا نشان بالآخر تحریک انصاف سے دور ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ یہ فیصلہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی لاگو ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جمہوریت کی بات کی جائے تو پاکستان میں جمہوریت ان سیاسی جماعتوں کی کتنی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کی حقیقت کے بارے سے آپ سبھی آگاہ ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے، اس سے قبل الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے کبھی اس طرح کا فیصلہ نہ آیا جو آج دیکھنے میں آیا۔ اس فیصلے کے پیچھے کی وجوہات اور محرکات کیا ہیں، اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ لیکن ایک سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں جس کے بارے میں آج سے 6 ماہ پہلے ہی عام عوام جانتی تھی اور اس کو پریڈکٹ کیا جا رہا تھا مختلف ٹی وی چینلز پہ، ٹاک شوز میں، کہ تحریک انصاف جب الیکشنز پہ اترے گی تو نہ ہی ان کے پاس ان کا لیڈر ہوگا، نہ ہی ان کے پاس ان کا انتخابی نشان۔ گزشتہ 6-8 ماہ میں جو کچھ ہوا شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس انداز سے گرفتاریاں ہوئیں، جس انداز سے بار بار مقدمات بنائے گئے، ایک مقدمہ ختم ہوتا دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو جاتے، یہ معاملہ بھی شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ اس سے پہلے یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ کسی کے نکاح اور کھلا اور اس کے بعد واپس نکاح کے معاملات کے اوپر کیا کچھ ہوا، اور اس کے اوپر بھی مقدمات بنے اور اس کو بھی عدالتوں میں چیلنج کیا گیا۔ کیا یہی صورتحال اسی طرز پہ جاری رہے گی؟ اور اسی صورتحال کو جاری رہنا ہے تو کیا الیکشنز ہو پائیں گے، اور اگر ہوئے تو کتنے ہی دیر پاؤں گے؟ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی رضا کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان سے جانیں گے کہ آخر یہ جو ماجرا ہے یہ کہاں پہ جا کے ٹھہرے گا۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، ایک دن تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر آتی ہے کہ ان کے چیئرمین کو، سابق چیئرمین کو ضمانت ملتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اگلے ہی پل الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسا فیصلہ دے دیتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس سے اپنے سیاسی نشان کو ہی اس کو لے لیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح کا کوئی رویہ، اس طرح کا کوئی فیصلہ آپ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان کی آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے دیکھا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کے لیڈر کو جو پابندی ڈائریکٹلی نہیں لگائی گئی، وہ الیکشن بھی لڑتے رہے، لیکن یہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان کا انتخابی نشان لیا گیا۔ جیسے جو ہے کسی کا اگر تلوار تھا تو تیر کر دیا گیا، تیر کو تلوار کر دیا گیا۔ ایسا ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور پیپلز پارٹی پہ ایک وقت یہ بھی آیا ہے کہ ان کا جو ان کو چار پی بنانا، سمجھے نا، تو جو نا پارلیمانی پی بنائی گئی ہے، یہ مثال ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ پہلے اچھا ہوا نہ اب اچھا ہو رہا ہے، صحیح ہے نا۔ اس لیے کہ جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں، اور آپ چرچا یہ ہے، سب کسی کو بھی دیکھیں، کسی بھی جو ہے نا اسٹیک ہولڈر کو دیکھیں جو سیاسی سرگرمیوں کا یا مملکت میں یا سیاست میں اس کا ریاست کے معاملہ امور میں کوئی تعلق ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی یہ سب کا کہنا ہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور جو ہے اس سے ملک میں استحکام آئے گا، اور پاکستان جس دلدل میں کس طرح کے الیکشن سے ملک میں استحکام آتا ہے؟ نہیں، یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، دیکھیں اس سے ملک میں استحکام آئے گا؟ دیکھیں میری پوری بات سنیں، میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استحکام آئے گا، لیکن یہ ساری چیزوں کے بعد جتنے بھی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ نہ اس میں الیکشن میں پائیداری ہوگی، نہ اس کا استحکام ہوگا، نہ مملکت میں یا ریاست میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جب دیکھیں ایک ایکشن ہوتا ہے اور ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب آپ کا ایک ہی جیسا آپ کا ایکشن ہوگا تو ری ایکشن بھی تو ویسے ہی آئے گا نا، ماحول تو ویسے ہی پیدا ہوگا نا، صورتحال تو وہی پروڈیوس ہوگی نا۔ کوئی تبدیلی، بنیادی تبدیلی نظر آتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کوئی نئی تبدیلی کوئی نئی فکر کی کہ پاکستان کوئی کھڑا ہو سکے گا اپنے پاؤں پہ، اتنے جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اس سے نکل سکے گا۔
جب آپ کے ایکشنز میں کوئی تبدیلی نظر نہ آ رہی، وہی ایکسرسائز ہے، وہی ریپیٹیڈلی کہانیاں ہیں، تو نتائج کے کیسے آپ امید دلا سکتے ہیں کہ ہم ایک بہتر اسٹینڈنگ کے ساتھ ہماری سیاست ہو رہی ہوگی، ریاست ہماری کھڑی ہوگی اور ہم اس بحران سے سنگین بحران سے دوچار ہیں؟ ہم یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اب ایک اور سنگین بحران ہے کہ ہم سنگین بحران کو سنگین بحران بھی نہ کہیں۔ جنرل یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی ہیں جس کو ہم انڈر دا کارپیٹ کرتے ہیں۔ ماضی میں جو تجربات ہوئے آپ نے بالکل صحیح طور پر ان کی نشاندہی بھی کی۔ مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ ماضی میں جو تجربات ہوئے ان کے بارے میں اکثر ہم ہی سیاست دانوں سے پوچھا کرتے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ غلطی تھی، وہ اکثر اپنے ہی کیے کو سدھارنے کی بات کیا کرتے تھے، جو ہوا اس سے آگے بڑھ جانے کی بات کیا کرتے تھے۔ آج پھر وہی کچھ ہو رہا ہے، پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا؟ دیکھیں 75 سال گزر گئے، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ ایک تو یہ عجیب روایت قائم ہو گئی ہے کہ جو ہے نا سوری کر لو۔ بھئی پاکستان کی جڑیں ہل جائیں، اگر اتنا بحران ہو جائے، اس کی جو ہے نا اس کا متبادل، اس کا جو ہے اس کا حل آپ کی سوری ہے؟ آپ سوری کہہ کے نمٹ سکتے ہیں آپ اور پھر جو ہے آپ نئے آپ راگ الاپ سکتے ہیں؟ آپ میں بنیادی تبدیلی کون دیکھنا چاہتی ہیں؟ وہی سیٹنگ ہے، وہی ارینجمنٹ ہے، وہی جو ہے پارٹی کی املمیشن ہے، کہاں جو کوئی بات۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری قسمت کے جو ہے اچھے دن آنے میں بھی شاید 20 25 50 سال لگ جائیں۔ کوئی ایسے مستقبل قریب میں تبدیلی کے لیے ضروری تھا کہ بنیادی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، اب وہ بالکل تبدیل نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ جو تبدیلی نہ آ پائی، چلیں یہ بھی ذرا بات کرتے ہیں نا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اس حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کا ایک اپنا رول ہوتا ہے، جہاں پہ اپنے کردار کی بات آتی ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن بہت بری طریقے سے ناکام ہوتا ہے۔ جہاں پہ پنجاب کے الیکشنز کی بات کریں، ملک میں بر وقت حلقہ بندیوں کا معاملے کی بات کریں، آپ مردم شماری کا معاملہ لے لیں، بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ الیکشن کمیشن اس انداز سے پرفارم نہیں کر سکا۔ ذرا اب یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد الیکشنز کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں۔ ابھی شکایت بھی آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں اور ان سے باقاعدہ ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں، یہ رپورٹس اگر صداقت ہے اس میں تو پھر دیکھیں یہ صداقت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ احمقانہ بات ہے، یہ فلیم کرنا ہے صورتحال کو دونوں طرف سے کہ انہوں نے کاغذ چھین لیے، بڑی بدتمیزی، بڑی بے غیرتی کی والی بات کر دی وہ بقول ان کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کاغذ چھیننے کا مطلب ہے آپ اس کا چرچا تو کر لیں، آپ جو اس کو سیاسی بینیفٹ تو اٹھا لیں اس سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے فارم چھینے گئے، آپ گئے دوبارہ اپنے ونڈو پہ کھڑے ہوئے آپ کو فارم مل گئے۔ وہ فارم چھیننے کی جو کہانیاں ہیں جو بنائی جا رہی ہیں، اس سے جو پورے الیکشن کا نظام نہیں اس کے اوپر سوال اٹھیں گے اس کے بعد؟ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فارم دے دیے، راستے میں چھوئے تو وہ الگ جو ہے ادارہ ہے، اس کے خلاف الگ جا سکتے ہیں، آپ جائیں فارم چھینے تو ثابت کریں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم سے دوبارہ ایسی بھی شکایت آئی ہے کہ فارم جمع ہوئے اور پھر ان سے کہا گیا ہم کے فارم ہی موصول نہیں ہوئے، اس طرح کی شکایتیں بھی آتی ہیں؟ اس طرح کی دیکھیں اتنا معصوم بات نہیں ہے یہ، اس لیے معصوم بات نہیں ہے۔ سر لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر اگر الزامات لگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کی ساکھ اتنی ڈسٹرب ہوئی ہے نا، ڈیمیج ہوئی ہے۔ الیکشن کی ساکھ پہ بات ہی نہیں کر رہا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کی ایک ریمیڈی بھی تو ہوتی ہے نا، چیزیں یہ ہو گئی ٹھیک ہے، ہم نے ساکھ کی بھی بات نہیں کی کہ اس کی ساکھ اچھی ہے بری ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اس بحث میں ہم پڑھے بغیر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اگر انہوں نے کہیں واپس بھی لے لی گئے ہیں، کہیں نہیں بھی دیے جا رہے ہیں، کہیں پھاڑے جا رہے ہیں، کہیں چھینے جا رہے ہیں، تو اس کی ریمیڈی ہے کہ آپ بتائیں، ثبوت دیں اور خراب کریں نا۔ آپ کا کسی کا بھروسہ نہیں رہا، اس لیے ایک ہی ہے کہ آپ ایسے پلیٹ فارم پہ جائیں جس پر بھروسہ ہو اور وہ یہ لوگ کی آنکھیں کھل جائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ دعوے کر دیں گے میرے ساتھ، اب آگے کس چیز سے کھولیں گے؟ مجھے یہ بھی ذرا گائیڈ کرنا، کیونکہ دیکھیں پہلی دفعہ یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے وہ تھوڑے
پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ کبھی ادھر کا فیصلہ آتا ہے کبھی ادھر کا فیصلہ آتا ہے. اس میں سیکوینسز نہیں ہے, ریپیٹیشن نہیں ہے, ایک جیسے ہی نہیں ہے کہ ایک ہی جیسی کارروائی ہو رہی ہے. کچھ اچانک جو ہے ایک بات آ جاتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ نہیں ہے اتنا, اور جو ہے ہم ضمانت دیتے ہیں. حیرت انگیز چیز ہے. ایسی مثال بہت سے لوگ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح کا فیصلہ. نہیں ہے اینٹیسپیٹ کیا کرتے. اب دیکھیں اینٹیسپیٹ اگر کرتے تو ان کو پارٹیسپیشن کی تیاری ہوتی, ان کے پاس تیاری نہیں ہے. پارٹیسپیٹ کیسے کریں, تو ہم نہیں کرتے. لیکن ابھی یہ ہے کہ اینٹیسپیشن ایسی باقی ہیں, اور ابھی ایسا مرحلہ ہے کہ کوئی صورت ہے ممکن ہے بلہ مل جائے. اور بلہ نہ ملنا ایک سمپیتھی ووٹ ہے. آپ بلہ کسی کی شناخت چھین لیں اور آپ اس کا نام اس سے چھین لیں تو آپ ہمدردی کس سے ہوگی یار, یہ سارے ناموں سے مزہ کر رہے ہیں, سب کے پاس ہے, اس کے پاس کیوں نہیں ہے. تو آپ اس کو کارنر تو کر رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے دوسروں کو فائدہ کس کا پہنچا رہے ہیں ہم. یہ اس کے نتائج تو اچھے نہیں ہوں گے نا. اچھا جاوید صاحب, ایک اطلاع یہ بھی ہے یہ کہ کمشنرز کی ڈی سی کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اسلام آباد سے بھی ایک نوٹیفیکیشن ابھی آیا سامنے کہ وہاں بھی کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. الیکشن سے پہلے اس طرح کی تبدیلیاں کرنا کیا یہ صحیح عمل ہے؟ میرے بھائی, اس کو پوری خبر کو آپ اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ انہوں نے خود شکایت کی ہے کہ جو تبدیلیاں ہیں اس کے اندر جو اس کا سٹرکچر ہے وہ جماعتوں کا ایفیلیٹڈ ہے اور انہی کے دباؤ پہ کام کر رہا ہے, لہٰذا اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. ان لوگوں کو ہٹانا چاہیے, یہ حمایت یافتہ ہیں, ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں, اور یہ شفاف الیکشن کا قتل ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اب انہوں نے وہ کیا. اب جو الیکشن کمیشن ہے اگر اس کے پاس پروویژن آف کوئی لا ہے اور وہ تبدیل کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ تبدیلی بھی کوئی منصفانہ ہے. اس سے کہ ووٹنگ کا جو تقدیس ہوتی ہے, تقدس ہوتا ہے, وہ قائم رہ سکتی ہے یا اور مزید ڈیٹرائڈ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. ساری چیزوں کا ایک ہی لب و لباب ہے کہ الیکشن ہزار دندہانیاں چلیں, موسم خراب ہو, ساری چیزیں ہوں, الیکشن ہو. بس کی بات ہمارا لمحہ تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی ہمیں الیکشن نہیں لگتے. اصل سوال یہی ہے, اگر اپیرنٹلی اس ماحول کی بات کریں, اس میں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, یہ کتنے قابل قبول ہوں گے؟ مطلب عوام کے لیے بھی ایک قابل قبول ہونا ضروری ہے. اگر ایک آئی واش ہو رہا ہو یا ایک ایسی صورتحال بن رہی ہو جہاں پہ اپیرنٹلی اب تک شاید آپ بھی یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو آج سے 7-8 ماہ پہلے یا 1 سال پہلے جو کچھ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ اس طرز پہ چیزیں جائیں گی, جو آپ نے کہیں, جو ہم نے اس پروگرام میں کہیں, تقریباً ساری چیزیں پوری ہوئیں. اس میں چاہے خان صاحب کی نااہلی کی بات ہو, اس میں چاہے خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہو, اس میں چاہے تحریک انصاف کا انتخابی نشان جانے کی بات ہو, اس میں پارٹی قیادت کی تبدیلی کی بات ہو, اس میں -1 کی بات ہو, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا. اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی گئی تھی کہ ایک پارٹی کو ایک سپورٹ حاصل ہے یا اس کے لیے معاملات قدرے آسان ہو رہے ہیں, تو وہ بھی ہوتا ہوا تو نظر آ رہا ہے. اگر وہی چیزیں ہو بھی جائیں تو اس کے اوپر سوال تو اٹھے گا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنی سارے معاملات جو آیا تھے وہ ہوتے بھی چلے گئے اور اس کے بارے میں کچھ نہ ہو سکا. کہتے ہیں نظریہ ضرورت کھا گیا اس ملک کو, اور نظریہ ضرورت ہر جو ہے نظریہ ضرورت کا استعمال کس نے کیا؟ نہیں, ہر سیاسی جماعت اس وقت اپنی گیون سچویشن میں دیکھ رہی ہے کہ اس کو فلفلمنٹ کہاں مل سکتی ہے, اس کو جو ہے ووٹ کہاں مل سکتا ہے, اب اس کو یہ بینیفٹس کہاں حاصل ہو سکتے ہیں. سب سمجھوتا ہی سمجھوتا ہے نا سر, لگ رہا ہے ہم کو. کون سمجھوتا کر رہا ہے؟ نہیں, ہم سیاسی جماعتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کمزور ہیں اس وجہ سے؟ کمزور تو ہے نا. سیاسی جماعتوں نے سٹینڈنگ لی کہاں پہ, کب جو ہے انہوں نے اپنی جمہوریت کی جو کیوں نہ لے سکے؟ یہ ایک سوال تو یہ بھی نا, کیوں نہ لے سکے؟ کبھی باجوہ صاحب کے آگے بے بس ہوئے, کبھی فیض صاحب کے آگے بے بس ہوئے, کیوں نہ لے سکے؟ اپنے معاملات بھی صحیح نہیں تھے. اچھا, مسئلے کی بات یہ ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہ لے سکے. نہیں کہہ رہا, نہیں, یہ کیوں نہ لے سکے. مسئلے کی بات یہ کہ اگر آپ کیوں نہ لے سکے تو انجام بھی تو دیکھ لو, اس کی سزا بھی تو دیکھ لو. ان کو اگر نہیں لیا, انہوں نے انیشیٹو نہیں لیا, یہ لے سکتے تھے, ان کو کرنا چاہیے تو نہیں لیا, برباد ہو رہے ہیں, اب مار رہے ہیں. پہلے ایکسٹینشنز خود دیتی ہیں سیاسی جماعتیں, پھر بعد میں گلہ بھی ہی کرتی ہیں, تو کوئی وجہ تو ہے نا ان کے پاس بھی.
بھائی ایکسٹینشن جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسٹینشن لیتے ہیں، یہ ایک ایسی بات ہے، اس کو کبھی طے نہیں پا رہے. ان حالات میں تو یہ لوگ 50 سال بھی شاید طے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار انڈا ہے یا بچہ ہے، یہ چوزا اس کا ذمہ دار ہے یا انڈا اس کا ذمہ دار ہے. آپ بحث کرتے رہیں گے. اگر آپ سیاسی جماعتوں کو ایج دیتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ کا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کیسے ہونے دی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے قابو رکھا گیا ہے، ان کو ڈکٹیشن پہ رکھا گیا ہے، ان پہ کو مجبور کیا گیا ہے کہ یہ یو ٹرن ہر 24 گھنٹے بعد 2 یو ٹرن لیں، تو اس کا بھی جواب ہے کہ جب آپ یو ٹرن اشاروں پہ چلو گے تو چلایا جائے گا. ایک وقت شاید آپ اگر اپنی جمہوریت کی کرتے، بقا کا کچھ صحیح انتظام کرتے تو آج زیادہ بہتر حالت میں ہوتے ہیں. تو یہی مرگ مفاجات ہیں، جرم ضعیفی ہے. اس کو بات کرتے ہیں کیونکہ ایک اور بڑا عام سوال ہے، کیونکہ جب ہم آگے کی طرف بڑھیں تو پیچھے کے سفر کو بھی نظر ڈالیں گے کہ آنے والی حکومت کو آخر وہ کیا کام کرنے یا نہ کرنے چاہیے جو ماضی کی حکومت نے کیے. خان صاحب کی حکومت جو گئی اس کے پیچھے کی کچھ خد و کال تو ہیں، کچھ معاملات تو ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا تذکرہ کرتے ہیں کہ آنے والی حکومت کے لیے آخر وہ ایسا کون سا سبق ہے جو سیکھ کے آنا ضروری ہے. پاکستان میں ماضی میں کوئی بھی حکومت اپنا دور کمپلیٹ نہ کر سکی، یا یہ کہا جائے کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت کو مکمل نہ کر سکا تو غلط نہ ہوگا. اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان میں بھی گزشتہ جب سماعت ہوئی سائفر کیس کے حوالے سے تو سپریم کورٹ سے بھی یہ ریمارک سامنے آئے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت اپنا ٹینیور کو مکمل نہیں کر پاتی جس انداز سے اس کو کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ایک لو کا ریلیشن شپ تھا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب میں اور اس وقت کے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب میں. اس کے بعد 2 معاملات ایسے ہوئے جس کے بعد کہا جاتا ہے اپیرنٹلی کہ دو میں سے کوئی ایک چیز اس سب کی باعث بنی جو ڈسپیوٹ کی وجہ بنی، اور اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پہلا معاملہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہندوستان کے حوالے سے جو پالیسی تھی اس کو لے کے قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہ اس وقت آرمی چیف تھے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی فارن پالیسی تھی، وہ دونوں میں کچھ نہ کچھ معاملات گڑبڑا گئے. ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہی گئی کہ خان صاحب کو جب ڈو مور اور اس طرح کی باتیں کہی گئیں تو خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا دیا. یہ بات بھی شاید بہت سے حلقوں کو ناگوار گزری. آخر اس طرح کے معاملات کیوں پیش آتے ہیں اور اس میں سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کا ایک پیش ہونا کتنا ہی ضروری ہوتا ہے؟ جہانگیر صاحب، آئی نو تھوڑی سی بات پرانی ہو چکی ہے لیکن نئی حکومت کے لیے سبق تو ضرور ہوگا نا. ہمارے یہاں حکومتیں بنتی اور بگڑتی کیوں ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں. خان صاحب کی حکومت اگر میں آپ سے پوچھوں ان 2 میں سے کس وجہ سے بگڑ گئی یا ہاتھ سے چلی گئی، کیا وہ باجوہ صاحب کے ساتھ ایک تعلق نہیں بنا سکے جو اپیرنٹلی نظر آ رہا تھا؟ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، خان صاحب کی انہوں نے جو سواری کا انتخاب کیا نا جس کا، اس سواری پہ انہوں نے سوار ہوئے اور جب وہ جو ہے وہ جو گھوڑا جو ہے وہ کودنے لگنا تو اس کو قابو کرنے کی کوشش میں وہ نیچے گر گئے. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے یا تو اس گھوڑے کا، اس باغی گھوڑے کا، یہ جو ان پہ قابو میں نہیں آ سکتا تھا، اس کا انتخاب نہ کرتے. جب انہوں نے انتخاب کر ہی لیا ہے، وہ ہماری سیاسی مجبوریوں کی وجہ بھائی سیاسی مجبوریاں ہوں اس کی، آپ ان کی سیاسی مجبوریاں ان کی ہیں، اور جب یہاں کی 19 جماعتیں آتی ہیں، 18 جماعتیں، میں سبھی کی بات ہیں سیاسی مجبوریاں جب تک کہ آپ سیکریفائز نہ کریں اقتدار سے
بہترین انتخاب کی طرف نہ جائیں، اپنے اندر الیکشن کرائیں، بہت ساری چیزیں کریں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں. آپ جو الیکٹیبلز کہتے ہیں، الیکٹیبلز تو پسندیدہ آدمی ہوتے ہیں، لوگوں کے حمایتی ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے پارٹی میں شامل کر لیے. پھر جب آپ کو برا لگتا ہے تو ان کو کہتے ہیں تو لوٹے ہیں، یہ تو ادھر لڑکتے ہیں ادھر لڑکتے ہیں. بھائی کھڑا رہنا پڑتا ہے. سچ دیکھیں، ایک ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے اداکار، ایکٹر، سمجھا؟ ایک ہوتا ہے کریکٹر. کریکٹر میں فرق یہ ہے کہ وہ کھڑا رہتا ہے، جیسے بھی حالات وہ کھڑا رہتا ہے. اور ایکٹر جو ہے صبح جو ہے ڈاکٹر ہے، شام کو فقیر ہے، دوسرے ڈرامے میں کچھ ہے. اس کا کریکٹر نہیں ہوتا، اس کی سٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، وہ حالات کے مطابق اپنے بھیس بدلتا رہتا ہے، بہروپیہ بدلتا رہتا ہے. یہ جو لیڈر ہیں یہ ایکٹر ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی لائن ان کے مفاد میں اور کون سی جو ہے ان کو شہرت دلا سکتی ہے، کون سی ان کو اوپر لے جا سکتی ہے. وہی اسکرپٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے لیڈر پیدا ہوتے تھے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو اس وقت سٹانس تھا وہ ایک مقبول سٹانس تھا، اس کو یہ کہا جا سکتا ہے مقبول. بھائی وزڈم کا تقاضا ہے یہ کہ جب آپ انتخاب کریں تو اس کو نتائج آپ 40 سال آگے تک کے دیکھ سکیں. لیکن ایک آپ کو ناک سے آگے نہیں معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے کل. ایگزیکٹلی یہ بات میں آپ کی تسلیم بھی کرتا ہوں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے. اس وقت جو یہ رپورٹس آئیں کہ جب انڈیا کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے، خان صاحب کی ایک الگ پالیسی تھی، لیکن بیک ڈور پہ باجوہ صاحب کی ایک الگ پالیسی تھی جو انڈیا کے ساتھ جاری تھی. اس حوالے سے نہ فورن منسٹری کو پتا تھا، اور جب فورن منسٹری نے باجوہ صاحب سے پوچھا کہ آخر یہ معاملات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں، وہاں وہ ڈسپیوٹ کریٹ ہوا. تو کیا اس میں ایک سیاسی بلنڈر کہا جائے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں جس کی ڈسکشن جو ہے اس وقت الیکشن کے زمانے میں کچھ اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. لیکن یہ دیکھیں وہاں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں میں، مطلب جو ہم نے سنا ہے اور جو چرچا جس کا ہوا ہے، جس سے تبصرے بھی آئے ہیں، خبریں بھی آئی ہیں کہ باجوہ صاحب کہتے تھے کہ بھائی ہمارے جہاز پرانے ہو گئے، ہماری جو ہے وہ ہمارے اکوپمنٹ جو ہے ہم صرف جو ہے اس کے اوپر نہیں رہ سکتے، سمجھے نا، ایٹمی پاور کے طور پر نہیں رہ سکتے، لہذا ہمیں صلح کرنی چاہیے. وہ آن دی ریکارڈ وہ لے آئے. یہ مطلب پہلے نہیں تھا ایسا، آن دی ریکارڈ ہے. آج بھی جو صلح صفائی کی بات ہو رہی ہے، آج بھی بات یہی ہو رہی ہے. نواز شریف کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے دوستی کرنی چاہیے. صحیح ہے. تو وہ جو چیز جو ڈائریکٹیو بنا تھا باجوہ صاحب سے اور جنہوں نے جو جائزہ لیا تھا اس سے تو سیملیرٹی رکھتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی اتنی دوری رہی نہیں ہے نظریات میں، سوچ میں، پالیسی میں، بنیادی پالیسی. اس وقت ایک چیز اور بھی ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کشمیر کے لاس کو اور کشمیر کی جو معاملات کو جس انداز سے انڈیا ڈیل کر رہا تھا، اس کو پورے پاکستان میں ہر روز احتجاج ہو رہے تھے. وہاں پہ پاکستان اس کو عالمی سطح پہ بار بار اٹھا بھی رہا تھا، خود اس کو لیڈ پرائم منسٹر کر رہے تھے، پاکستان کی مختلف نامور شخصیات اس کو لیڈ کر رہی تھیں. ایسے ماحول میں جب قوم ایک طرف ہو اور ایک شخص یا فرد واحد کی اگر بات کریں وہ ایک فیصلہ الگ کر لے جو کہ واحد کی بات جو ہے وزیر اعظم، اگر یا تو پھر وزیر اعظم حکمران نہیں ہے. مزے کی بات یہ وہ آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ نے گھوڑے کا انتخاب بھی خود ہی کیا، اس کی آپ نے باقی بھی سنبھالی اور گھوڑنے کا آپ سمت کا بھی وہ آپ نے انتخاب کر لیا ہے کہ مجھے یہ چلنا ہے. بعد میں کہہ رہے ہیں یار یہ گھوڑا مار رہا ہے. ارے یہ تو صاحب یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. آپ کو یہ سمجھداری کرنی ہے کہ آپ نے جمہوری قوتوں کا آپ نے انتخاب کب کیا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ پہ ہے کہ آپ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کہتے ہیں یہ منافق ہیں. آپ منافق ہیں تو آپ کھڑے رہیں، آپ تکلیف اٹھائیں، منافق ثابت کریں، شاید تبدیلی آ جائے. ایک پوائنٹ پہ تو ساری سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو گئی تھی نا، وہ یہ کہ ایک پوائنٹ یہ تھا، دیکھیں بنیادی طور پہ جو سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی وہ ایک پیج ہو گیا تھا، ایک پلیٹ فارم ہو گیا تھا، ایک سوچ ہو گئی تھی، ایک سے اس کے خلاف تھی. وہ سوچ بغاوت کے نتیجے میں بھری تھی، ورنہ ہمیں نہیں معلوم ہو رہا تھا کیا ہو رہا ہے. جب ٹکراؤ ہوا، جب ان کو اور وہ جو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے میں مسائل پیدا ہوئے، جب چیزیں ہمارے سامنے آئی نا، وجہ بنی خان صاحب کے اقتدار کے جانے کی. بھائی جیسی کرنی بڑی بات ہو جائے گی.
کہ جیسے جو نا ایک ایکشن ہوتا ہے اس کا ویسے پیرل ری ایکشن آتا ہے. آپ نے جیسے ایکشن کیا نتائج ویسے آئے. اگر آپ کو یہ سوٹ کرتے ہیں, آپ اس کو حق سمجھتے ہیں, تو پھر آپ مطمئن ہو جانا چاہیے. اچھا, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے. دوسری طرف خان صاحب کے جو ووٹرز ہوں گے شاید وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے لیڈر کا فیصلہ تھا, وہ اپنے فیصلے پہ سٹینڈ کیا, اپنی کرسی نقصان اٹھایا, پر وہ اس نے اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا. یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے. بھائی دیکھیں, کہنے کو تو بالکل ٹھیک ہی لگ رہا ہے یہ بات. میں پولیٹیکل سیلنگ کی بات نہیں, دیکھیں پولیٹیکل سیل جو لگی ہوتی ہے نا, وہ جو اپنے آپ کو بیچنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے, اپنی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ دکھانے ہوتے ہیں, اپنی بلندی خیال پرواز ساری چیزیں دکھانی ہوتی ہے وہ. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ بیانیہ کس کے پاس ایسا اتنا خوبصورت بیانیہ نہیں ہوتا. نون لیگ کے پاس ہے کہ جو نا اقامہ پہ بیچ دیا اور مجھے ووٹ کی تقدیس چھین لی. اب مسئلہ کی بتائیں, بیانیے پہ باتیں چل رہی ہیں, بیانی کو آپ سیٹ کر دیں, دماغ آپ گھما دیں اور نتائج بھی ویسے ہی لیں. اچھا, اگلی حکومت کے لیے, کیونکہ اس بات کا جو مقصد بھی یہ تھا, اگلی حکومت چاہے وہ جس کی بھی ہوتی ہے, پر نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک مخلوط حکومت ہو سکتی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ میاں صاحب کریں. ایز آف ناؤ جو صورتحال نظر آ رہی, کیا ایسا ایک کام نہیں کرنا چاہیے جو خان صاحب نے کر دیا؟ کیا ایسا ایک کام نہیں کرنا چاہیے جو خان صاحب نے کر دیا, اس کی وجہ سے ان کی حکومت ہوئی. جو ان سے کام کرائے جا رہے تھے اس پہ پہلے دن سے یہ چیز ان کے بات میں سمجھ میں آ جاتی تو ان کی صداقت سمجھ میں آتی. جب ساری چیزیں چھینی جا رہی ہیں, ٹوٹ رہی ہیں, پھوٹ رہی ہیں, غلط فیصلے ہو گئے, جب آپ میں طاقت نہیں تھی تو جبھی تو آپ یو ٹرن لیتے تھے. اب اتنا بدنام ہوا کہ بھائی آپ یو ٹرن لینا مسئلہ نہیں, پر جتنی فریکوینسی سے لیے گئے اس کے اوپر ایک سوال ضرور ہے. مسئلہ یہ نا, یو ٹرن اس کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ میں باغ ہی نہیں تھی. آپ کے تو معلوم تھا, آپ یو ٹرن کہتے تھے کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا, سمجھے نا, میں این آر او نہیں دوں گا. بھائی این آر او تو آپ بار بار آپ پورا کے پورا این آر او دے چکے ہیں. اب آپ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے این آر او لے لیا, انہوں نے این آر او لے لیا. بھائی پالیسی ہوتی ہے, آپ کو حمایت کے باوجود مطلب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے, برسر اقتدار کوئی بھی ہوتا ہے, یا تو اس کی اپنی گرپ اور گرفت دونوں ہی مضبوط ہو, یا تو پھر وہ اس بات کے لیے تیار ہو کہ اسے کہیں بھی سر تسلیم خم کرنا پڑ سکتا. اگر میں مذاق کہہ رہا ہوں کہ گرپ اور گرفت کا ایک ہی مطلب ہے, جو آپ نے 2 دفعہ گرپ لگائی ہے نا, ہمارے یہاں اس کو 2 دفعہ کرنا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, 2 جگہ پہ کرنی پڑتی ہے. ہاں, تو مسئلہ یہ ہے کہ گرپ کیسے ہوتی ہے, جب مثال کے طور پر جن چیزوں کا جس پلیٹ فارم پہ آپ کھڑے ہوئے, آپ کو وزیر اعظم آپ بنے, آپ نے حلف بھی اٹھایا, چیزیں ہیں, آپ کو حمایت بھی تھی, اس کے مطلب میں اتنا بڑا بھروسہ کیا گیا. وہ بھروسہ اگر وہ کرنے والے ان اتنے وفادار اور جعلی نہیں تھے تو اس کی ذمہ داری تو آپ پہ آتی ہے, اس کا تو جواب دہ آپ بنتے ہیں. صحیح. اس جواب دینے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ مزید زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, جب آپ نے چیلنج کیا ایک کو تو اس کے نتائج تو بھگتتے ہیں. اگر ایک بغاوت آپ کرتے تو بغاوت کامیاب ہو گئی تو ہیرو ہے, اگر آپ کی بغاوت ناکام ہو گئی تو زیرو ہے, سزا کے لائق ہے. یہ ایک فارمولا چلتا ہے. آپ نے ایک ایسی بغاوت جس کو کرنی تھی, اپنے اس میں سکت نہیں تھی آپ, تو پھر آپ نے بغاوت کر دی. تو پھر آخری چیز مختصر, الیکشنز ہو رہے ہیں 8 فروری کو. جی الیکشن ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی حصہ لے رہی ہے, ہاں پی ٹی آئی حصہ لے گا اس پارٹی. بھائی دیکھیں, پی ٹی آئی جو ہے پٹ گئی تب اور پی ٹی آئی رہی تب, دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں اس کا وجود حصہ لے رہا ہوگا. اس سے آپ چھوڑیں, کیونکہ اس کو جو میجورٹی حاصل ہے, جو اس کا بہترین گمان یہ ہے کہ اس کو عوام کی وہ بلے کے بجائے بلی بھی رکھ دیں گے تو ووٹ ہو جائے گا نا, یہی کہنا ہے نا. تو اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ووٹ ہوں گے. اب جب ووٹ ہوں گے تو سامنے آئے گا. پی ٹی آئی یہ فیصلہ چیلنج کر کے ریورس کروا سکتی ہے الیکشن کمیشن کا کہ بیٹ کا نشان ان کا واپس بحال کیا جائے؟ بیٹ کا مسئلہ اتنا نہیں ہے, کہتے ہیں جو چیز ریورس کروانی ہوتی ہے تو نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں اور ایشو کو نان ایشو بناتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, اس کو جو ہے ایشو بنا دیا, بلے کو واپس لے گئے. اب 1 ہفتے بعد جو ہے وہ بلہ واپس آ جائے گا اور ٹائٹا فش ہوگا. جتنے ہم لوگوں نے وہ تو اس کے خرافات نکالی ہوں گے, مخالف بولے ہوں گے, ہم چپ ہوں گے کہ یار دیکھو
कुछ भी जहांगीर नहीं साहब, कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।